حسن نصر اللہ کو کیسے نشانہ بنایا گیا؟ حزب اللہ کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ کیا ایران حسن نصر اللہ کا بدلہ لے گا؟ کیا حسن نصر اللہ کی مخبری میں ایران ملوث ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر اسرائیلی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرب ٹی وی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر زیر زمین تھا، جس کا پتہ اسرائیلی جاسوسوں نے لگا لیا تھا۔ لبنانی ماہرین کا اندازہ ہے کہ حملے کا نشانہ بنی عمارت کے زیر زمین فلور کی تعداد 4 تھی۔ ماہرین نے اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ رد کر دیا کہ انہوں نے جس مقام کو نشانہ بنایا وہ زمین میں 14 منزل نیچے تھا۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے پورے علاقے کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا تھا۔ 50 میٹر گہرا گڑھا پڑنے سے اندازہ ہوتا ہے حزب اللہ ہیڈ کوارٹر 2 یا 5 منزلہ زیر زمین تھا۔ حملے سے قبل انتہائی رازداری کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی۔ اسرائیلی فوج، فضائیہ، تعمیراتی ماہرین کو شامل کیا گیا تاکہ کارروائی میں ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ اسرائیل نے جاسوسوں کی مدد سے حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلایا، یہ ایک بات ہے، یا ایران کی مخبری سے اس کو پتہ لگا۔ بہرحال حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر کثیر المنزلہ رہائشی عمارتوں کے برابر میں تھا۔ اسرائیل کو منصوبہ بندی کے لیے کئی ہفتے لگے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی اور اپنا ہدف جب حاصل کرنے کے لیے ہمیں نشانہ مل گیا تو ہمارے پاس کوئی وقت نہیں تھا کہ ہم اس ٹارگٹ کو حاصل نہ کریں۔ ایک خیال یہ ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر اسرائیلی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے عرب ٹی وی کا تجزیہ کاروں کا خیال ہے یہ حملہ MK-84 میزائل سے کیا گیا۔ یہ بنکر شکن میزائل 920 کلو گرام بارود سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ میزائل زمین سے 30 میٹر اندر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعتاً یہ ایک میزائل مارا گیا یا مسلسل بمباری کی گئی یا بنکر جو بسٹر ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ MK-84 میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں سے گرائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے MK-84 کے علاوہ 80 دیگر نوعیت کے میزائل بھی برسائے۔ مجموعی طور پر اس حملے میں 2000 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ یہ بارود گرایا گیا وہاں 50 گز گہرا گڑھا بھی پڑ گیا۔ اسرائیلی نیوز چینل 12 کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے اس حملے میں تقریباً 85 بنکر بسٹر بم گرائے، جن میں سے ہر ایک میں 1 ٹن دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ اب یہ بنکر بسٹر بم کیا ہوتے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، یہ مختصر سے آپ کو بتا دیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ GBU-28 1991 کی خلیجی جنگ کے دوران بنایا گیا۔ یہ 5000 پاؤنڈ وزنی بم لیزر گائیڈڈ سسٹم کے ذریعے عسکری بنکروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کنکریٹ یا زمین کو پار کر کے اندرونی طور پر بھاری نقصان پہنچانے کے لیے دھماکہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ GBU-37 یہ GPS کے ذریعے گائیڈ کیا جانے والا بم ہے جو موسم کی خراب صورتحال میں بھی نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زیر زمین عسکری اسٹرکچر کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ایک ہے ماس آرڈیننس پینٹریٹر MOP GBU-57 جسے MOP بھی کہا جاتا ہے، امریکی فوج کا سب سے بڑا بنکر بسٹر بم ہے جس کا وزن 30,000 پاؤنڈ ہے۔ یہ 200 فٹ تک مضبوط کنکریٹ یا 60 فٹ تک زمین میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 2 گھسنے کی صلاحیت۔ یہ بم خاص طور پر کئی فٹ زمین یا مضبوط کنکریٹ میں گھسنے کے بعد دھماکہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ GBU-28 اور GBU-37 لیزر یا GPS کا گائیڈڈ سسٹم ہوتے ہیں جو نشانہ لگانے کی درستگی اور حادثاتی نقصان کو کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اہمیت اس کی یہ ہے کہ بنکر بسٹر بم جدید جنگ میں ایک اہم ہتھیار سمجھا جاتا ہے جو فوج کو زیر زمین تنصیبات جیسے کہ کمانڈ سینٹرز، میزائلز، سائلرز اور اسلحہ کے ذخائر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنیوا کنونشن کے تحت ان بموں کا استعمال گنجان آباد علاقوں میں ممنوع ہے کیونکہ یہ وسیع پیمانے پر بلا امتیاز ہلاکتوں کا سبب بنتے ہیں، مگر اسرائیل کسی بھی جنیوا کنونشن یا اقوام متحدہ کے قوانین کو اس وقت نہیں مان رہا، اور وہ کھلے عام تمام عالمی طاقتوں، ممالک، مسلمان ممالک اور کسی کی بھی وہ نہیں مان رہا، اور وہ غزہ، لبنان میں قتل عام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کی جاسوسی کس نے کی، انہیں نشانہ کیسے بنایا گیا؟ تو اس حوالے سے مختلف ظاہر سی بات ہے تھیوریاں اس پر گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے طویل منصوبہ بندی کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا، مگر دوسری طرف اس میں ایران کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے ایران کا کردار مشکوک ہے۔
ایران نے حسن نصر اللہ، قاسم سلیمانی جیسے موروں کو پہلے شام، عراق، یمن، لبنان اور دیگر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے استعمال کیا، اور جب ایران کے مذموم عزائم پورے ہو گئے تو اس نے ان موروں کو اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کر دیا۔ حزب اللہ اور پاسداران کے چوٹی کے 1 درجن کے قریب رہنما گزشتہ 2 سالوں میں مارے گئے ہیں، اور ایران نے انہیں قربانی کا بکرا بنا کر یا بلی چڑھا کر امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کی ہے۔ اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی مخبری میں ایران کا بھرپور کردار ہے، کیونکہ لبنان میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک سینئر جنرل بھی مارے گئے ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق حملے میں پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر جنرل عباس نیل فروشان بھی مارے گئے۔ اب عباس نیل فروشان کی حسن نصر اللہ سے ملاقات طے کب ہوئی، اور وہ ملاقات کا جگہ کا کیا تھی، اور یہ ملاقات کس خاص ٹائمنگ میں ہونا تھی، یہ ساری مخبری اسرائیل کو کس نے کی؟ یہی وہ اہم سوال ہے جس کا جواب اگر تلاش کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی میں نہیں تو کم از کم مخبری میں ایران کا بڑا ہاتھ ہے، اور ایران یہ سب کچھ کر کے اسرائیل کے خطے میں راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ دراصل اس ابراہیم اکارڈ کے منصوبے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران اپنے دہشت گرد گروپوں کو اب قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان کی خلاصی نہ صرف کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کو یہ ایک راستہ بھی ہموار کر رہا ہے۔ اس پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ موقع نہیں ہے، ہم پھر کبھی اس پہ پروگرام کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران بدلہ لے گا۔ یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ مشترک وسطی میں اپنے اہم اتحادی کے خلاف کارروائیوں اور سینئر رہنماؤں کی ہلاکتوں پر ایران کی جانب سے خاموشی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل رواں برس اپریل میں اسرائیل نے دمشق میں بھی ایرانی سفارتخانہ عمارت کو نشانہ بنایا تھا، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 7 اہلکار اور 6 شامی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے کچھ روز بعد ایران نے اسرائیل پر تقریباً 3000 ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے ایک جعلی حملہ کیا تھا، جس میں اسرائیل کا ایک پتہ بھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد رواں برس جولائی میں ہی ایک حملے میں فلسطینی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید کر دیے گئے۔ ایران نے اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، مگر اب بالکل 2 ماہ ہو چکے ہیں، ایران کے جانب سے کوئی عسکری جواب اب تک سامنے نہیں آیا۔ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران کے رہبر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ خطے میں تمام مزاحمتی تنظیمیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے سربراہ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آیت اللہ خامنئی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جس نے بدلہ لینا ہے وہ خود روپوش ہو گیا۔ اسرائیل کی تازہ ترین کارروائی کے بعد ایران میں بھی سیکیورٹی کے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے کے پیش نظر یہ واضح نہیں کہ انہیں کس خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ تو حالت پتہ چلتی ہے کہ ایران کی اپنی حالت پتلی ہے، وہ اسرائیل سے کیا بدلہ لے گا، وہ تو خود اسرائیل سے چھپتا پھر رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق آج سے پہلے شاید کبھی ایران پر اسرائیلی رد عمل دینے کا اتنا شدید دباؤ نہ آیا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے جس کا کوئی ایسا رد عمل سامنے نہ آئے جو اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو۔ خامنئی اور پاسداران انقلاب کے لیے کچھ نہ کرنا مشکل ہوگا، مگر ایران کچھ کرے گا بھی نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نظر رکھنے والے محققین یہ کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کی موت پر ایرانی رد عمل پر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ماضی میں اس طرح کے حملوں میں ایران کا کیا جواب آیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی پاسداران انقلاب اور لبنانی حزب اللہ کے اعلیٰ عہدیدار مارے گئے۔ اس ایران کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ ایرانی طاقت کا کوئی خاطر خواہ مظاہرہ نہیں تھا، اور یہی بات ہم نے پہلے آپ کو کی کہ قاسم سلیمانی سے لے کر حسن نصر اللہ تک 1 درجن کے قریب ان کے وہ دہشت گرد جو مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تھے وہ مارے گئے، مگر ایران نے اسرائیل یا امریکہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے ڈیل کر چکا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں ان دہشت گردوں کو جو اس نے پالے ہوئے تھے اب ان کو قربانی کے بکرا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ خیر، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ایران اسرائیل سے کیا بدلہ لیتا ہے، کیسے لیتا ہے اور کتنی حد تک جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ایران ایک حد سے آگے نہیں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حزب اللہ کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد تنظیم کو نئی قیادت کے انتخاب کا چیلنج درپیش ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے نئے ممکنہ سربراہ ہوں گے۔ 42 سالہ ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کا جانشین سمجھا جاتا تھا، جو نہ صرف تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن ہیں بلکہ وہ حزب اللہ کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول تھی بیرون ملک سے سیاسی امور کو بھی دیکھتے تھے۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے ملٹری آپریشن کو بھی منظم کرنے والی جہاد کونسل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انہیں 2017 میں دہشت گرد قرار دیا تھا۔
آیت اللہ سید ہاشم صفی الدین حسن نصر اللہ کے ماموزاد بھائی ہیں۔ ان کے بھائی عبداللہ صفی الدین ایران میں حزب اللہ کے نمائندے ہیں، جبکہ ان کے فرزند رضا صفی الدین قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی کے شوہر ہیں۔ ہاشم صفی الدین حسن نصر اللہ کی طرح سیاہ رنگ کا امامہ پہنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ انہیں اپنا جانشین حسن نصر اللہ کا جانشین نامزد کرتا ہے یا کسی اور کو، لیکن گزشتہ چند دنوں میں حزب اللہ کے 6 سینئر ترین کے سربراہ سمیت رہنما مارے گئے ہیں، اور حزب اللہ کی جو طاقت تھی یا جو ان کی کمانڈ تھی وہ اس کو اسرائیل نے پاش پاش کر دیا ہے۔ اب حزب اللہ کو نہ صرف اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے، بلکہ اپنی قیادت کی بقا کا بھی ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔